بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد باب فی خبر الجساستی دابۃ الارض کا تذکرہ کرتے کرتے ہم نے یہ جساسہ کی تفصیل و تفسیر آپ کو سنائی تھی کہ وہ عورت جو دجال کی جاسوس اور اس کی خبر دینے والی ہے فَإِذَا أَنَا بِإِمْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا، یہ روایت میں لفظ آ رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی عورت ہے، اور اسی باب کی دوسری حدیث میں اس کو دابتن کہا گیا ہے کہ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبْ دَابَّةٌ أَهْلَبْ كَثِيرَةُ الشَّعْرِ۔ کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے دجال کے دو جاسوس ہوں، دابہ بھی ہو امرأت بھی ہو۔ نیز میں نے کہا تھا دابتن کا اطلاق انسان پر بھی لغوی طور پر ہوتا ہے، اس لیے کہ کل ما یدب علی الارض فہو دابتن، یا جساسہ یہ ایک شیطان ہے، وہ جس صورت میں چاہتا ہے وہ متمثل ہو جاتا ہے، تو کبھی اس کو بصورت امرأت دیکھا اور کبھی بصورت دابہ دیکھا، لہذا دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، تطبیق و توفیق ممکن ہے۔ النفیلی کے حوالے سے روایت فاطمہ بنت قیس کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخر العشاء الآخرۃ ذات لیلۃ ثم خرج فقال انه حبسني حديث كان يحدثونيه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر فإذا أنا بامرأة تجر شعرها قال ما أنت؟ قالت أنا الجساسة اذهب إلى ذلك القصر فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض فقلت من أنت؟ فقال أنا الدجال خرج نبي الأميين بعد؟ قلت نعم قال أطاعوه أم عصوه؟ قلت بل أطاعوه قال ذاك خير لهم۔ یہ روایت ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہی صحابیہ ہیں جن کی مشہور روایت کتاب الطلاق میں باب المبتوتہ کے ذیل میں آتی ہے۔ ابواب الاستحاضہ میں جو فاطمہ کی روایت آتی ہے وہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے اپنے معمول اور معتاد وقت سے ذرا تاخیر سے تشریف لائے اور خود ہی تاخیر کی وجہ بیان فرمائی کہ تمیم داری نے مجھ کو ایک عجیب و غریب واقعہ سنانے میں لگا رکھا تھا جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وہ واقعہ لوگوں کے سامنے بہت طلاقت اور خوشی کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز سے پہلے وجہ تاخیر کو تو حضور نے ارشاد فرمایا، لیکن تفصیل واقعے کی نہیں سنائی، نماز کو مقدم فرمایا، اور نماز کے بعد پھر بڑی بشاشت کے ساتھ وہ واقعہ ارشاد فرمایا۔ وہ واقعہ اس طرح سنایا کہ اس جساسہ کے بارے میں کہ وہ ایک عورت تھی جس کے بال بہت دراز تھے، زمین تک پہنچ رہے تھے، بہت ہیبتناک اور رعبدار تھی، اور واقعہ پوری تفصیل سے اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد منبر پر تشریف فرما ہو کر زیر لب مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے طلبہ عزیز کہ جمعہ ہی کا دن منبر پر بیٹھ کر تقریر کرنے کے لیے مختص نہیں ہے، اور ایام میں بھی کوئی ضرورت یا کوئی امر واقعی حادثہ
یا ایسا امر جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہو، غیر جمعہ میں بھی منبر پر بیٹھ کر تقریر کی جا سکتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ یہ ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے کا اعلان کرنے سے ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کا اعلان کرنا یا ارشادی اور دعوتی مجالس کے انعقاد پر مسجد میں بیٹھے رہنے کا اعلان کرنا ثابت ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا میرا مقصد اس وقت آپ لوگوں کے سامنے اس واقعے کو بیان کرنا ہے جو مجھ سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر سنایا، اور فرمایا حضور نے کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، یہ میرے پاس آئے اور میرے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی بیعت کی، اور وہ واقعہ بھی انہوں نے سنایا جو میں تم سے دجال کے بارے میں کہا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے یوں بیان کیا کہ وہ ایک کشتی میں دریائی سفر کر رہے تھے، قبیلے لخم اور جزام کے 30 آدمی ان کے ساتھ تھے۔ سمندر مخالف ہوا پر چلا، سمت مخالف میں اس کی ہوا چل رہی تھی، موج بھی بہت طغیانی سے چل رہی تھی، تو یہ لوگ سمندر میں 1 مہینے تک اپنی کشتی کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے۔ ایک دن انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی کشتی کو ایک جزیرے کے قریب جا کر شام کے وقت لنگر انداز کر دیا کہ اب یہیں ٹھہر جائیں، اپن ادھر ادھر پھرتے پھرتے تھک گئے ہیں۔ دور سے جزیرہ انہیں نظر آیا تھا، تو انہوں نے اس جزیرے کے پاس جا کر اپنی کشتی کا لنگر ڈال دیا۔ پھر اس بڑی کشتی میں سے چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے کی آبادی اور بستی میں داخل ہوئے۔ اس سے بھی اس زمانے میں بڑی اور چھوٹی کشتیوں کا ثبوت ملتا ہے۔ اس دور میں بھی بہت سی جگہوں پر ایسا ہے کہ لوگ بڑی کشتیوں سے اتر کر چھوٹی کشتی کا سہارا لیتے ہیں، اور اپنے زمانے میں یوں سمجھیں گے کہ ٹرین میں سے یا بڑی بسوں میں سے اتر کر رکشہ لے کر شہر میں جاتے ہیں۔ اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ شہروں میں بڑی سواریوں کو جلد داخلے کی اجازت نہیں ملا کرتی۔ میگا سٹیز اور بڑے شہر جو ہوتے ہیں وہاں صبح 8 سے لے کر رات کے 8 یا 10 بجے تک بڑی بڑی ٹرکوں اور بڑی گاڑیوں کے انٹری ممنوع ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے زمانے میں صحابہ کرام اور اس دور کے لوگوں کی عقل مندی، ٹرافک کے قوانین وغیرہ بھی اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سب جدید عقل اور جدید سمجھ ہی کے تقاضے ہیں۔ بہرحال یہ بات میں نے آپ کو تقریب الی الفہم کے لیے سمجھائی۔ اس کے بعد چھوٹی کشتی کو لے کر وہ لوگ تشریف لے گئے، چلے گئے اس جزیرے میں۔ تو جب یہ لوگ اس جزیرے میں پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، بہت بالوں والی ڈراؤنی شکل کی تھی۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ یار یہ کیا مصیبت ہے تیری؟ تو بہت بلا کی لگ رہی ہے، بہت مصیبت والی لگ رہی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں تو یوں آتا ہے کہ اس عورت نے کپڑے بھی بہت پہنے تھے۔ یا تو کثیرت الملابس اس کو کثرت شعر سے کنایا کیا گیا ہے، یا مبالغے کا صیغہ ہے کہ لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے والی تھی، وہ مکار تھی، اس لیے اس نے بہت سے کپڑے پہن کر رکھے تھے۔ تو اس نے کہا میں تو جساسہ ہوں، یعنی میں دجال کی جاسوس ہوں، اور کہنے لگی جاؤ وہ آدمی جو اس گرجا گھر میں ہے وہاں جاؤ، وہ تم سے خبریں سننے اور باتیں سننے کا بڑا مشتاق و منتظر ہے۔ وہ باہر کی خبریں سننا چاہتا ہے کہ دنیا میں کیا حالات چل رہے ہیں اور کیا کیا انقلابات آتے ہیں۔ تمیم داری فرماتے ہیں کہ جب اس نے رجل کا لفظ بولا کہ جاؤ اس شخص کے پاس، تو ہم ڈر گئے کہ شاید یہ آدمیوں میں سے نہیں بلکہ جنات میں سے ہے۔ بہرحال ہم اس کی
نشاندہی اس عورت کی تعیین کے مطابق اس گرجا گھر کی طرف تیزی سے چلے۔ وہاں کیا گئے، ہم دیکھتے ہیں بہت بڑا جثے والا، جسم والا انسان ہے، اس جیسا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی خلقت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا تھا اور سخت طریقے سے وہ جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ پاؤں گردن کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ طلباء کو معلوم ہونا چاہیے یہ من جانب اللہ، دجال طغیانی کر کے باہر نہ نکل پڑے اپنے وقت موعود سے پہلے، اس لیے اللہ نے اس کو باندھ کر رکھا ہے۔ اور پھر اس کو جب یہ دیکھا کہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہونے کے ساتھ اوپر کی طرف لٹکا ہوا تھا اور اچھل رہا تھا، اس نے اس قافلے سے، تمیم داری والے قافلے سے بہت سی چیزوں کے بارے میں پوچھا۔ نخل بیسان کے بارے میں بھی سوال کیا کہ اس پر پھل آ رہا ہے یا نہیں۔ چشمہ زغر کے بارے میں بھی سوال کیا کہ اس کا پانی جاری ہے یا نہیں۔ بیسان اصل میں اردن میں ایک جگہ کا نام ہے جس میں کھجوروں کی درخت بکثرت ہوتے ہیں، اور زغر شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔ صاحب معجم البلدان، جنہوں نے اپنی کتاب میں دنیا کے شہروں اور آبادیوں کی بڑی تفصیل سے تذکرہ کرتے ہوئے تفسیر کی ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں بیسان میں بارہا گیا ہوں، یعنی صاحب معجم البلدان یاقوت حموی، مگر اب اس میں صرف 2 درخت کھجور کے رہ گئے ہیں، وہ بھی خشک، جو کہ خروج دجال کی علامات میں سے بتلائے جاتے ہیں۔ اور عین زغر کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ اخیر زمانے میں خشک ہو جائے گا، وہ چشمہ، اور اس کے پانی کا منقطع ہونا، خشک ہو جانا، یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ پھر اس دجال نے نبی امی علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ کیا امیین کے نبی کا خروج اور ظہور ہو چکا ہے؟ تو تمیم داری نے جواب دیا کہ ہاں ہو چکا ہے۔ پھر اس پر دجال نے ان سے پوچھا کہ دنیا کے لوگوں نے، اس کی آبادی کے لوگوں نے اس کی اطاعت کی ہے یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ تمیم داری نے جواب دیا کہ نہیں بھائی، وہ تو مطاع ہے، لوگ ان کی باتوں کو مان رہے ہیں۔ دجال خود بولا بہت بہتر ہے، ان کا اطاعت کرنا ہی لوگوں کے حق میں بہتر ہے۔ اس سے بچوں دیکھو، کبھی کبھی حقیقت کذاب کی زبان پر بھی آ ہی جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نظام ہے کہ جھوٹے آدمی کی زبان پر بھی اللہ کبھی کبھی حقیقت کا اظہار کروا دیتا ہے۔ اور یہیں سے وہ عربی کا مقولہ مشہور ہے کہ والفضل ما شہدت بہ الاعداء۔ اب وہ دجال خود ہی اس وفد سے کہنے لگا کہ مسیح دجال میں ہی ہوں اور عنقریب مجھ کو یہاں سے نکلنے کی اجازت ملنے والی ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دجال بہت پرانے زمانے سے دنیا میں موجود ہے اور بعض جزیروں میں وہ محبوس اور مقید ہے۔ قیامت کے قریب وہ اپنے وقت پر خروج و ظہور کرے گا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، میری گزشتہ کل والی بحث کو یاد کیجئے کہ ابن سیاد اور دجال دونوں الگ الگ ہیں۔ ابن سیاد تو حضور کے زمانے میں حضور، حضرت عمر وغیرہ کے بھی سامنے آیا تھا، ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور دجال کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کا دخول مکہ مدینہ میں ممنوع ہے، وہ جا ہی نہیں سکتا۔ مکہ مدینہ کی بارڈر پر کھڑے ہو کر وہ یہ کہہ دے گا کہ میں ان شہروں میں دخول نہیں کر سکتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہو فی بحر الشام او بحر الیمن لا بل من قبل المشرق ما ہوا مرتین۔ دجال کے محل خروج اور وقت خروج پر صاحب الاشاعہ لاشراط الساعہ مستقل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کا محل خروج، وہ جہاں سے نکلے گا، وہ جزمن یقینی طور پر مشرق ہوگا۔ پھر ایک روایت میں آیا ہے کہ وہ خراسان سے نکلے گا،
مسند احمد کی روایت میں اور حاکم کی روایت میں بطریق سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ اصفہان سے نکلے گا، مسلم شریف کی روایت میں یہ آیا ہے۔ بعض روایتوں میں اس کے علاوہ بھی ایک محلے کا تذکرہ آیا ہے، یہودیہ، اصفہان کا ایک محلہ ہے، اصفہان سے باہر، اور حضرت عائشہ کی روایت میں بھی کچھ ایسا ہی آیا ہے۔ بہرحال الگ الگ مواقع کا تذکرہ آیا ہے۔ دجال متوجہ ہوگا اور دمشق کے مشرقی دروازے پر جا کر قیام کرے گا، ابتداءً اپنے خروج سے پہلے، پھر وہ تلاش کرے گا، قدرت نہیں پائے گا، اور پھر وہ آگے بڑھتے بڑھتے سفر کرتا چلا جائے گا اور خوب پھرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال بحر شام میں ہے یا بحر یمن میں؟ پھر حضور نے خود استدراک فرما کر ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ مشرق کی جانب ہے دجال، اور یہ بات آپ نے 2 مرتبہ فرمائی۔ اور ایک روایت میں آ رہا ہے اسی باب میں کہ یہ قصہ آپ نے ظہر کی نماز کے بعد سنایا تھا۔ ہماری ابو داؤد شریف کی اس سند میں محمد ابن سدران نام کے راوی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ مصنف ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک مرتبہ ابن مسور کی جماعت کے ساتھ دریائی سفر کر رہے تھے، اس کشتی کے سارے مسافر دریا میں غرق ہو گئے تھے، ان میں سے سوائے ان کے شیخ محمد ابن سدران کے کوئی بچا نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد کی ایک روایت میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ کشتی والوں کا زاد راہ ختم ہو گیا تھا، کھانے کا انتظام کرنے کے لیے وہ اس جزیرے میں چلے گئے تھے۔ اتفاق سے اس جساسہ عورت پر ان کی نظر پڑ گئی تھی۔ یہ روایت بجائے فاطمہ بنت قیس کے حضرت جابر سے مروی ہے، جو آگے آ رہی ہے۔ ابو سلمہ ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت جابر فرماتے تھے کہ یہ دجال ابن سیاد یا ابن سعید ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پر میں نے کہا کہ ابن سیاد تو مر چکا ہے اور دجال تو جزیروں میں موجود ہے۔ کہنے لگے اگرچہ مر چکا پھر بھی، میں نے کہا ابن سیاد تو اسلام لے آیا تھا۔ انہوں نے فرمایا اگرچہ اسلام لا چکا ہو، اسی طرح آگے دخول مدینہ کا بھی ذکر ہے۔ علامہ سہارنپوری مولانا خلیل احمد صاحب حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ فتح الودود سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک ہی شخص مختلف صورتوں اور مختلف مواضع اور مواقع میں دیکھا جائے، ایسا ہو سکتا ہے جیسے کہ بعض اولیاء کے کشف کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک ہی شخص کو مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کی مادر علمی ترکیسر میں ایک بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے، حضرت موسیٰ جی مہتر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کے شیخ بھی ان کی بغل میں یا وہ اپنے شیخ کی بغل میں مدفون ہیں۔ حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین بہت اہتمام سے ان دونوں مزاروں پر تشریف لے جاتے تھے، ترکیسر کی حاضری کے موقع پر وہاں مراقبہ کرتے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ جی مہتر کی کرامات میں یہ بات لکھی ہے کہ ترکیسر والوں نے، کچھ لوگوں نے ان کو ایک ہی لمحے میں ترکیسر کی جامع مسجد کے حوض پر ٹھنڈک پانے کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا، اور کچھ لوگ اسی وقت ایک آم کے باغ میں تھے، انہوں نے وہاں ان کو دیکھا، اور کچھ لوگوں نے گاؤں کے کسی اور موقع پر بھی دیکھا۔ اس تقریر سے ابن سیاد کا معاملہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، لہذا ہمیں خارجی مطالعہ بھی طلب عزیز کرنا چاہیے، اور کرامات اولیاء یہ تو حق ہے۔ لیکن حافظ ابن کثیر اس کے خلاف لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ابن سیاد یہ دجال صغیر تھا، اور ابن سیاد وہ دجال نہیں ہے جس کا خروج اخیر زمانے میں ہوگا۔ اس کی دلیل فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے، امام بیہقی بھی یہی بات کہتے ہیں۔ غالباً جو حضرات ان دونوں کو ایک مانتے ہیں، ان کے علم میں اس وقت تمیم داری کا واقعہ
نہیں آیا ہوگا، ورنہ دونوں میں تطبیق بڑی مشکل ہے، اور دیگر تطبیقات بھی آپ کے سامنے اس سے پہلے دی جا چکی ہیں، اس کو غنیمت سمجھ کر سمجھنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں دجالی فتنوں سے، دجالیت سے، مکر و فریب سے، جعل سازیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔